اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ انصار اللہ کے اس پلیٹ فارم سے تمام ہی سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کی ابتدا اپنے اور آپ کے حق میں بہترین دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی حقیقت سے آشنا رکھ۔ یا اللہ ہمارے دل میں جنت کا شوق، آپ کے چہرے کا دیدار اور رسول اللہ کی ملاقات کی تڑپ کو سب سے زیادہ عروج نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے کان میری آواز سن رہے ہیں، یا اللہ تمام کانوں سے اس آواز کو گزارتے ہوئے ان کے سینوں تک، ان کے محفوظ دلوں تک پہنچا دیجیے، اور مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کے میدان میں دوڑ لگوا دیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ ماہ سفر گزر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حبیب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر گوشے کے لیے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، یہ ایسے رہبر اور رہنما تھے جو ہماری دین اور دنیا کے صفائی کے لیے، اس کی طہارت کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کی تربیہ کے لیے ہر طرح کی تعلیمات بہم پہنچا کر گئے ہیں۔ 63 ایئرز کی ایج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اہم گوشے کے اوپر بات کی۔ کچھ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ تم ہر بات پہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی نے یہ طریقہ بتایا، یہ بتایا، اس کا بتایا، اس کا بتایا، لگتا ہے تمہارے حبیب نے تمہیں بیت الخلاء جانے کا بھی ضرور بتایا ہوگا۔ یہ ان کا ایک ٹاؤنٹنگ کا انداز تھا، کیونکہ حقیر سی چیز سمجھتے تھے واش روم کے استعمال کو، اور تمسخرانہ انداز میں کہا کہ ضرور بیت الخلاء کے بھی طریقے اور اس کے بھی آداب تم کو تو سکھا رکھے ہوں گے۔ تو صحابی جو تھے وہ بالکل انڈر اسٹیمیٹ نہیں ہوئے، بالکل ٹینس نہیں ہوئے، اور نہ وہ ہائپر ہوئے۔ انہوں نے بہت پرشفیق، بہت تسلی سے، بردباری سے جواب دیا، بے شک ہمارے حبیب ہمیں بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر چیز کے آداب اور طریقے بتا کر گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ماہ و سال، شب و روز گزرتے ہیں، اس کے بارے میں کیوں کر نہ قرآن میں اور احادیث نبوی میں ہمیں تعلیمات ملیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، تب سے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 ہی سلیکٹ کی ہے۔ یہ 12 منتھس کی جو سلیکشن ہے اور اس کا ایک ایرا ہے، یہ ہم نے اور آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، یہ بات کے کیلنڈر میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا، یہ میرے رب نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور یہ قرآن مجید میں اس نے اس بات کو مینشن بھی کر دیا کہ جب سے دنیا کی تخلیق کی گئی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہی کاؤنٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ماہ فضیلت کے اعتبار سے دوسرے سے درجے میں آگے ہے، کچھ راتیں باقی سال کے راتوں سے درجے میں آگے ہیں، کچھ ایام، کچھ دن کی روشنی کا وقت باقی دن کی روشنی کے مقابلے میں باقی دنوں سے آگے ہے، لیکن آپ کو فضیلت کے اعتبار سے تو کیٹیگرائزیشن ملتی ہے، لیکن کسی دن کو یا کسی مہینے کو منحوس کنسیڈر کر لینا، یہ ہرگز ہمارے دین کا شعار نہیں ہے، یہ ہرگز ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب اطہر ہے، میرا رب خوبصورت ہے، اور وہ جو چیز بناتا ہے وہ بہترین درجے پہ بناتا ہے۔ میرے رب کو کیا ہے کہ وہ 12 ماہ تو بنائے لیکن 11 کو قابل احترام بنا دے، لیکن ایک کے اندر وہ نحوست کو داخل فرما دے۔ یہ تمام لغویات ہے، یہ ہمارے دماغ کا صرف اور صرف فطور ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ماہ سفر کے بارے میں۔ لوگ اسے سفر کہا کرتے تھے، اور ان کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ تھا کہ سفر یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان خالی ہو جاتا ہے، اپنے گھر کی رونقوں سے خالی ہو جاتا ہے، اپنے گھر کی گیدرنگز خالی ہو جاتی ہیں، گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم اسی معاشرے میں بہت سے پڑھے لکھے طبقے اور بہت سے ان پڑھ طبقے کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں مردوں پہ بلائیں اترتی ہیں، اس میں مختلف طریقے کی رسومات کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے کہ اس سے یہ نحوست سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ چونکہ مردوں پہ بھاری ہے تو اتنی کاؤنٹڈ تعداد میں محلے کی خواتین کو جمع کر کے یہ اپنی
جوائنٹ سسٹم میں بیٹھ کے سورۃ المزمل کا ختم کر کے اس کی گولیاں بنا کے ہم اس طرح سے فشز کو کھلا دیں گے تو اس سے ہمارے گھر کی طرف آتی ہوئی بلائیں واپس پلٹ جائیں گی۔ یہ صرف میں ابھی وہ تخمات بیان فرما رہی ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر آپ کے یا میرے ہم میں سے کسی کے لائف اسٹائل کا یہ حصہ ہے یا کبھی رہ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح دین، بڑا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں بڑا فطرت سے قریب دین لے کر آیا ہوں، بڑا سہولت کا دین، ہلکا پھلکا سا بالکل لائٹ ویٹڈ دین ہے۔ ہم نے دین کو بڑا اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے، ممبر سے تقریریں کر کر کے اس طرح کے شکے کھینچ لیے کہ لوگوں کو لگتا ہے ہاں بڑا مشکل دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بہت ہلکا پھلکا دین لایا ہوں، مزاج سے فطرت سے بڑا قریب ہے یہ دین۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں قرآن مشکل کتاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو البتہ تحقیق قرآن کو آسان نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ماہ نہیں بنایا، ایسا کوئی دن نہیں بنایا کہ جس کے اندر اللہ نے نحوست کو داخل فرما دیا ہو۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو بے تحاشا مرتبہ یہ ورڈز نظر آئیں گے، یہ الفاظ اور ان آیات کا مفہوم ملے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خیر تم تک پہنچتی ہے وہ تو ہماری طرف سے پہنچتی ہے، جو شر تمہیں ٹکراتا ہے یا جو شر تو تم پا لیتے ہو وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کی شامت ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ماہ کو یا کسی دن کو یا کسی تاریخ کو منحوس کنسیڈر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے سلیکشن، اللہ کے پلانڈ زمانے میں سے کسی چیز کو نحوست کے درجے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو برا لگتا ہے جب کوئی زمانے کو برا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانہ تو میں خود ہوں، میری تخلیق ہے، والعصر، میں نے تو زمانے کو اتنا احترام دیا کہ میں نے اپنے کلام پاک میں اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمانے کو اتنا احترام دیتا ہے اور انسان کی زبان اتنی جرأت پا چکی ہے کہ وہ زمانے کو منحوس کہہ دیتا ہے، ایک ماہ کو 30 دنوں کو منحوس کنسیڈر کر لیتا ہے اور یہ خیال ہے کہ آسمان سے کاؤنٹڈ بلائیں اترتی ہیں اور وہ زمین پر پھیل جاتی ہیں اور وہ زیادہ تر ٹیز کرتی ہے ہمارے مرد حضرات کو۔ تو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں نکلا ہوگا نا، ہر کانسیپٹ کے پیچھے اس لیے وہ تہوار، ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا جو نان مسلمز کی ہیں، کیونکہ ہر کلچر کا ایک جو تہوار ہوتا ہے، جو مذہبی تہوار ہوتا ہے لوگوں کا، اس کے پیچھے پورا ایک سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، پورا ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے اس تہوار کے پیچھے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی تہوار کی یا کسی بھی مذہب کی بلائنڈ فالوئنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے واضح اور پردلیل کتاب قرآن مجید اور پھر واضح اور حکمت سے بھرپور لائف اسٹائل سنت کا طریقہ موجود ہے۔ معاملہ یہ تھا دور جہالت میں کہ کچھ ایسی لائف اسٹائل میں ان کے عرب میں اس جہالت کے معاشرے میں کچھ اس طرح کی رسومات تھی جو ان کا دھیرے دھیرے ایک لائف اسٹائل بن چکا تھا، جس میں سے فال نکالنا، سیدھے اپنے ہاتھ میں کبوتر کو پکڑ کے آسمان کی طرف اڑانا، اگر وہ سیدھے ہاتھ پہ چلے جائیں تو وہ سوچا کرتے تھے یہ کام پازیٹیو ہوگا، اس لیے کبوتر نے سیدھے ہاتھ کی طرف رخ کیا ہے، اور اگر الٹے ہاتھ پہ چلے جائے تو ان کا مائنڈ یہ کہتا تھا کہ اس کام میں بہتری نہیں ہوگی، تو وہ ڈراپ کر دیتے تھے اپنے اس پلان کو۔ 500 کا کروانا، اسی طرح سے تیر اندازی کروانا، تیر کے ذریعے فال نکلوانا، اسی کے درمیان میں ان کا ایک معاملہ یہ تھا کہ آپ قرآن مجید میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ماہ حرام رکھے ہیں جو حرمت کے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے بھی ان ماہوں کو حرمت کے ماہ قرار دیا گیا تھا، ان کے اندر حرمت تھی، احترام تھا، احترام انسانی تھا۔ یہ 4 ماہ جس میں آتا ہے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور ایک تھوڑا آگے جا کے آتا ہے رجب، ان 4 ماہ کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے ماہ ڈکلیئر کیا ہے۔ ان 4 ماہ میں کیا ہوتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ و جدل سے روک لیا جاتا تھا، بدلہ لینے سے، خون بہا سے، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے سے، فوج کو دوسری فوج پہ لے کر چڑھ دوڑنے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو 4 ماہ کے لیے روک لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ریگولر تو 3 ماہ آتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور تھوڑا آگے جا کے رجب آتا تھا۔ اہل عرب کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ذی القعدہ میں چونکہ حج کے لیے قافلے نکلتے ہیں تو یہ حاجی حضرات جا رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا ایذا نہیں دینا، کوئی رہزنی، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری یا کوئی مار پیٹ نہیں کرنی، احتراماً وہ
کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دینے سے روک رکھتے تھے۔ ذی الحج میں چونکہ حج پرفارم ہوگا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، آپ دین ابراہیمی میں حج کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ذی القعدہ میں قافلوں کی روانگی ہے، محترم لوگ ہیں، ذی الحج میں حج کی ادائیگی ہے، محترم اور مقدس کام ہے، محرم میں حج واپس حاجی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، دوران سفر ہیں، ان کو بھی ہم نے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور رجب کو ان لوگ نے خاص کیا ہوا تھا عمرے کے لیے، تو عمرے میں جانے والے زائرین کو بھی یہ حاجی کنسیڈر کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان 4 ماہ میں جنگ و جدل روک دی جاتی تھی، راہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، بدلہ اور خون کی ندیاں بہانا، یہ سارے کام رک جاتے تھے۔ مرد جنگ سے رکے ہوئے ہوتے تھے، باز ہوتے تھے، ڈکیتیوں سے باز ہوتے تھے۔ ہوتا کیا تھا، یہ جو ورڈ کہا جاتا ہے سفر، خالی ہو جانا، مکان کا خالی ہو جانا، مال سے خالی ہو جانا، شوہر سے یا باپ سے خالی ہو جانا، ہوتا یہ تھا کہ چونکہ ان کے خون میں گرمی تھی، بدلے کی آگ جلی ہوئی ہوتی تھی، ڈکیتی یا لوٹ مار کرنا ان کا پیشہ بن چکا تھا دور جہالت میں، تو یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں اپنے ہاتھ باندھ کے، اپنے ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور جو ہی سفر کا چاند چڑھتا تھا یہ اپنے گھروں سے مرد حضرات اسپیشلی، اٹس اے کامن سینس تھنگ، اگر جنگ ہوگی تو فوج میں کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ اگر لوٹ مار ڈکیتی کے لیے وتھ پلان نکلیں گے تو میجورٹی کون نکلے گا؟ مرد نکلیں گے۔ راہزنی ہوگی، راہ چلتوں کو لوٹا جائے گا تو کون نکلیں گے؟ مرد نکلیں گے۔ جب کسی مال کو یا کسی تاجر کے مال کو کھینچیں گے، غصب کرنے کی کوشش کریں گے، اس پہ ڈکیتی ماریں گے، تو ضرور سامنے سے جو ہے نا ان کو مخالفت کا سامنا ہوگا، ایک جھگڑا ہوگا، جھڑپ ہوگی، اور پھر کس کا معاملہ خراب ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یا تو مرد مار دے گا یا پھر مرد لٹ جائے گا۔ دونوں پوزیشنز میں کیا معاملہ ہوگا کہ مرد کو ہی تکلیف آئے گی۔ یہاں سے ان کے مائنڈ میں کیا آیا کہ ہمارے مردوں کو پین آتا ہے، ہمارے مردوں کو چوٹ لگتی ہے، ہمارے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کانسیپٹ بنا لیا کہ یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہے۔ حالانکہ آپ خود بتائیں، اگر یہ مرد گھروں سے نہ نکلتے، اب ہوتا کیا تھا کہ جب مرد جنگ کے لیے نکل گئے، جب مرد ڈکیتی کرنے کے لیے نکل گیا، جب مرد لوٹنے کے لیے نکل گیا، راہزنی کے لیے نکل گیا، اس کے بعد کیا مکان خالی ہوا یا نہیں؟ ان کے گھر کے جو 4 مرد تھے وہ چلے گئے تو مکان خالی ہو گیا۔ پیچھے کیا ہوتا تھا، جب مرد چلے جاتے تھے تو وہ گھر ان پروٹیکٹیو ہو جاتا تھا، اس کی پروٹیکشن میں ایک مرد کی کہتے ہیں نا، مرد کی تو چپل کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، وہ دیوار، وہ پروٹیکشن کی دیوار جب گھر سے رخصت ہو جاتی تھی تو اب لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ گھر خالی ہے، یہاں یا تو عزت لوٹ لی جائے یا ان کا گھر لوٹ لیا جائے، تو لوگ اپنے گھروں کو تالا لگا کے، عورتیں اپنے بچوں کو لے کر گھاٹیوں کی اور پہاڑیوں کی طرف نکل جاتی تھی، آٹومیٹکلی گھر خالی ہو گیا۔ جب جنگ ہوگی، مرد فائٹ کریں گے، ایک دوسرے کے نیزوں کے سامنے آئیں گے، تو لازمی بات ہے یا تو مرد مر جائے گا یا پھر وہ زخم کھا کے آئے گا، یا اس کا کوئی ایک اپنی باڈی کے کچھ اعضاء اس سے جدا ہو چکے ہوں گے، جیسے تیر، یا پھر جب چھری چاقو چلتے تھے تو جسم سے پیسز الگ ہو جایا کرتے تھے، کوئی آدھے کٹے ہاتھ سے آئے گا، کوئی ادھ کٹے پاؤں سے آئے گا، کوئی زخم لے کر آئے گا، کوئی چوٹ لے کر آئے گا، یقیناً ایک مرد مرے گا تو ایک عورت بیوہ ہو جائے گی، ایک بچہ یتیم ہو جائے گا، کسی بہن کا بھائی چلا جائے گا۔ تو اس طرح سے کانسیپٹ یہ چلا کہ دے اسٹارٹ کنسیڈرنگ کہ مردوں پہ یہ مہینہ بھاری ہے۔ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر مرد جنگ و جدل میں اسٹیپ ان ہی نہ کرے، اگر راہزنی، ڈکیتی اور لوٹ مار کی طرف نہ بڑھتے اس ٹائم، تو یقیناً گھر جیسے آباد تھے ویسے ہی آباد رہتے۔ تو یہ یہاں سے کانسیپٹ شروع ہوا تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر کے مہینے میں مردوں کے لیے زیادہ تکالیف آتی ہیں، اس لیے یہاں سورہ مزمل پڑھا جائے۔ جبکہ پلیز آپ تمام لسنر سے میری ریکویسٹ ہے، قرآن مجید کا بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن اس میں فہم کے غوطے لگا کر دیکھیں، آپ کے تمام ڈاؤٹس الحمدللہ اس کتاب کو پڑھنے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ تو آپ سورہ مزمل، جسے ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے اور بڑی تیزی سے پڑھا جاتا ہے، ٹائم جا رہا ہے، کاؤنٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے، دیکھیں ہمارے دین کی بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ اٹس اے کوالٹی دین، ناٹ اے کوانٹٹی دین۔ اس میں گن گن کر جو ہم نے کلچر بنا لیا، گن گن کر، حساب رکھ رکھ کر، دانوں پہ پڑھ پڑھ کے ان کو پھر کاؤنٹ کرنا، اتنے پڑھنے ہیں دن کتنے پڑھ لیے، اللہ ہماری گنتی کا ہرگز بھی محتاج نہیں ہے۔
ہرگز محتاج نہیں کہ آپ اتنی بار ہی آیت کریمہ پڑھیں گے تبھی آپ کے پیشنٹ کے لیے آسانی ہوگی، نہیں، شاید آپ نے 2 بار ہی اس طرف سے پڑھ لیا کہ اللہ تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ تو آپ جس سورہ مزمل کو، ایک ٹائم تھا ہمارے بھی کلچر کا یہ حصہ تھا، الحمدللہ اللہ نے اس قرآن کے برکت سے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کیے۔ جس سورہ مزمل کو آپ 313 مرتبہ یا پتہ نہیں کتنی دفعہ اب تو پڑھا جاتا ہے، پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک آیت آتی ہے وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ آپ سورہ مزمل ہی کو پڑھ رہے ہو لیکن اس آیت کے مفہوم کو اگنور کر کے پڑھ رہے ہو، آپ تو اس آیت کو بھی ٹھہر کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں سوچیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا مفہوم ہے اور اس سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سورہ مزمل کو پڑھیں، آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد والوں کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں اور کتنا شوق دلایا کہ رات میں اٹھ کے قرآن پڑھو۔ بے شک رات میں قرآن زیادہ موزوں ہیں، زیادہ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ دن میں تو تمہیں معاش کے بڑے کام ہوتے ہیں۔ بہت پیارا ترجمہ ہے، جس زبان میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو ضرور اس کو پڑھیں، جس قرآن سے آپ پڑھنا چاہیں ضرور پڑھیں۔ اختلافات کی چادر کو اتار کے، اختلافات کے چشمے کو دور رکھ کر آپ پڑھیں قرآن مجید کو، ضرور وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان عالی شان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر، چھوت کی کوئی حقیقت نہیں، بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں، کھوپڑی کے الو کی کوئی حقیقت نہیں، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ کتنے کلیئر الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث سے ہم مزید یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہ چیز آتی ہے کہ جو شامت تمہاری آتی ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگنی کی کوئی حقیقت نہیں، سفر میں کوئی نحوست نہیں، چھوت کا لگنا، بدشگنی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ ہاں البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ وہ جو ایک کنڈیشن تھی نا، اسے بھی اللہ کے نبی نے، جزام کی جو کیفیت ہوتی ہے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی نے مینشن کر دیا، اور یہ مینشن کر دیا کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ دیکھیں اگر فجر کی نماز کنٹینیوسلی قضا ہوتی چلی جائے گی، دل زنگ آلود ہوتے چلے جائیں گے، تو بتائیں کون سے روزگار میں برکت رہے گی؟ صبح اٹھ کے اپنے رب، اپنے دونوں جہانوں کے بادشاہ کا حق ادا نہیں ہوگا فجر کی نماز سے، تو آپ آفس جا کے اپنے ٹیمپرری باس کا حق کیسے ادا کرنا سیکھیں گے؟ عورتوں کی بے پردگیاں مرد کی رزق سے برکت اٹھ جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ مردوں کا بے وجہ قسمیں اٹھا لینا، جھوٹی قسم اٹھا دینا، ویسے ہی اس کے حلال رزق سے برکت کو لے جاتا ہے۔ حرام کی طرف قدم اٹھا کے چلنا آپ کے رزق کی برکت لے جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ مرد پہ مشکل سفر کے مہینے کی وجہ سے آتی ہے؟ نہیں، مرد پہ مشکل اس کی حرام کمائی کی وجہ سے آتی ہے، حرام چیزوں پہ بار بار نظر ڈالنے کی وجہ سے آتی ہے، اپنی زندگی سے فجر کو غائب کر دینے کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنے گناہ دن رات میں کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کی نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ بے نمازی کی باڈی سے جو تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے، میں تو اس کو تعفن کہتی ہوں، کیونکہ نماز آپ کی روح کو پیوریفائی کرتی ہے۔ جب کوئی چیز پیوریفائی اور فلٹر کے پروسیس سے نہیں گزرتی، وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ تو نمازوں کو چھوڑ دینا یہی باعث بوجھ بن جاتا ہے، یہی چیزیں باعث نحوست بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، خدا را دین کی حقیقت کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو جانیے، اپنے آپ کو فضول کی بدعات اور لغویات سے محفوظ فرمائیں۔ کوئی بلا اس چیز کے انتظار میں نہیں ہے کہ آپ مچھلیوں کو اتنی گولیاں کھلائیں گے تبھی آپ کے مردوں پہ سے بلا ٹلے گی۔ صبح اور شام کی دعاؤں کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے مسنون دعائیں بتائی ہیں، طریقہ بتائے جس سے ہم اپنی طرف آتی ہوئی بلاؤں کو روک سکتے ہیں۔ صدقہ آفات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ دیں۔ ضروری نہیں کہ کالا بکرا اور کالی مرغی ڈھونڈ کے صدقہ دیا جائے۔ مسلمان بھائی کو مسلمان بھائی دیکھ کر مسکرا لے، صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔
اپنے مال سے کسی ضروری نہیں کہ تنگ حالی کے ٹائم صدقہ دیا جائے، بہترین صدقہ ہے جو خوشحالی میں دیا جائے۔ یہ چیزیں آپ کی طرف آتی ہوئی آفات و مشکلات کو تھام سکتی ہیں، روک سکتی ہیں۔ بروز محشر ہر انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، تو اپنا سایہ جتنا ہو سکے ڈینس کرنے کی کوشش کریں، اس طرح کے لغویات سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے بڑوں کو بھی اس چیز کی طرف محبت اور توجہ کے ساتھ دعوت دیں کہ یہ تمام خرافات ہیں، کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ توکل علی اللہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اسی زمین پہ اس کو بھی چلنا ہے۔ رات کے وقت جھاڑو دینے سے الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صفائی نصف ایمان ہے۔ گندگی رات میں دکھ رہی ہے اور ایذا دے رہی ہے، اس کو رات میں ریموو کر دیجئے اس جگہ سے۔ اسی طرح سے بہت سارے خیالات ہیں کہ دودھ کے پھٹ کے گر جانے سے یا شیشے کے کانچ کے برتن کے ٹوٹ جانے سے کوئی بدشگنی آتی ہے۔ ڈو ریممبر، اللہ کے نبی نے کہا بدشگنی لینا کچھ بھی نہیں ہے، بلی کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ، جو خیر ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جو شر ہے وہ میرے اپنے گناہوں کی مصیبت ہے۔ کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھیں اور آج سے اپنے دل کو اس چیز کے لیے راضی کر لیں کہ میرے رب نے ایک لمحہ منحوس نہیں بنایا تو ایک مہینہ کیسے منحوس بنا سکتا ہے۔ اس نے اپنے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز عبثا نہیں بنائی، ہر چیز خوبصورت ہے۔ سفر ہمارے لیے ہرگز منحوس نہیں ہے، یہ تمام ماہ کی طرح اس میں بھی ضرور کوئی مبارک ہوگی۔ آپ جس مہینے نماز پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے، وہ گھڑی کیسے منحوس ہو سکتی ہے۔ اپنے مردوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اپنی عورتوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ نماز آپ کو بے حیائی، برے کاموں سے روک دے گی، آتی ہوئی آفات اور مشکلات آپ کے استغفار سے تھم جائیں گی۔ آپ کے صدقہ آپ کی طرف آتے ہوئے آفات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی حقیقت سے آشنا فرما دے، دین کی خوبصورتی دکھا دے اور ان تمام قسم کی لغویات و بدعات سے محفوظ فرما لیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔